بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دن کا اختتام ہمیشہ مثبت سوچ کے ساتھ کریں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چیزیں کتنی ہی مشکل تھیں، کل اسے بہتر طریقے سے کنٹرول کرنے کا ایک نیا موقع ملے گا۔ پاورفل اور باروب کیسے بنیں؟ فضول بولنا چھوڑ دیں، آنکھیں ملا کر بات کریں، ذرا ذرا سی بات پر حیران نہ ہوا کریں، اپنی باڈی لینگویج بہتر بنائیں، ہر بندے کو عزت دیں، سوال کا جواب مختصر اور جامع دیں، اپنے ارد گرد لوگوں کے مزاج کو سمجھیں، کسی کام میں جلد بازی نہ کیا کریں۔ اگر تمہیں امیر بننا ہے تو تمہیں صرف پیسہ نہیں بلکہ وقت بھی کمانا پڑے گا۔ اگر تم روز 10 گھنٹے کسی اور کے خواب پورا کرنے میں لگے ہو تو اپنے خوابوں کے لیے وقت کیسے نکالو گے؟ اگر تمہیں زندگی میں آزادی چاہیے تو تمہیں دوسروں کے لیے کام کرنا چھوڑنا پڑے گا اور کاروبار کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ اگر تم ایک مہینے کا 10,000 کماتے ہو اور اس کی بجائے تم ایک دن کا 10,000 کماؤ گے تو تم نے وقت خریدا ہے، صرف پیسہ نہیں کمایا۔ اگر تمہیں بھی وقت خریدنا ہے تو تمہیں سوچنا ہوگا کہ پیسہ کیسے بنایا جاتا ہے، نہ کہ صرف کمائی کیسے کی جاتی ہے۔ بہترین وقت کا آغاز آج سے کرو، اپنا وقت قابو کرو، دنیا تمہاری ہوگی۔ پر اسرار لوگ اچانک غائب ہو جاتے ہیں، وہ ہمیشہ ہر جگہ موجود نہیں ہوتے، ان کی غیر موجودگی بھی ایک راز بن جاتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ اپنی موجودگی اور غیر موجودگی دونوں سے خود کا احساس دلاتے ہیں۔ ہر کسی پر خود کو مکمل ظاہر نہ کریں، تھوڑا اسرار ہمیشہ رکھیں تاکہ لوگ مزید جاننے کی خواہش رکھیں۔ لوگوں کے سامنے ہر بات شیئر نہ کریں، اپنی پرسنل لائف کو خفیہ رکھنا آپ کو پر اسرار بناتا ہے۔ آنکھوں میں اعتماد اور خاموشی، نظریں جھکانے کی بجائے پر اعتماد آنکھوں سے دیکھیں مگر مسلسل نہ گھوریں۔ اپنا ایک سادہ لیکن منفرد اسٹائل رکھیں۔ جو لوگ بار بار اپنا اسٹائل بدلتے ہیں وہ پر اسرار نہیں لگتے۔ اپنے جذبات قابو میں رکھنا سیکھیں۔ آپ کے چہرے سے لوگ اندازہ نہ لگا سکیں آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ خاموشی کو اپنی طاقت بنائیں۔ جب ہر کوئی شور کر رہا ہو، آپ کی خاموشی سب پر بھاری ہو۔ جو لوگ کم بولتے ہیں وہ اکثر زیادہ مشاہدہ کرتے ہیں، وہ ماحول، چہروں اور باتوں کو گہرائی سے محسوس کرتے ہیں، اسی لیے ان کے تجزیے زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں۔ کم بولنا، گہرائی سے سوچنا، بولنے سے زیادہ سننے کی عادت اپنائیں۔ پر اسرار لوگ کم بول کر زیادہ اثر چھوڑتے ہیں۔ جو لوگ چھوٹی بیماریوں کا علاج نہیں کرتے وہ جلد ہی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ روزانہ چند منٹ چہل قدمی عمر بڑھاتی ہے اور دل کے دورے کے خطرے کو کم کرتی ہے۔ انسان کی ہر مسکراہٹ جسم میں مثبت توانائی داخل کرتی ہے۔ زندگی بڑھانے کے لیے رشتہ داری پالنے سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ ذہنی تناؤ وہ زہر ہے جو آہستہ آہستہ جسم کو کھا جاتا ہے۔ ذہنی سکون وہ دوا ہے جو کسی دوا خانے میں نہیں ملتی۔ آدھے سے زیادہ بیماریوں کا آغاز بے وقت اور زیادہ کھانے سے ہوتا ہے۔ دل کا غم ہلکا اور کم کرنا ہو تو کسی کو معاف کر کے دیکھو۔ صبح بوقت جاگنے والے کبھی سستی اور مایوسی کا شکار نہیں ہوتے۔ ڈارک چاکلیٹ کھانسی کو ختم کرتا ہے، بلڈ پریشر نارمل کرتا ہے، دماغ تیز کرتا ہے اور کولیسٹرول کی سطح کم کرتا ہے۔ کھیرے کا رس نظام ہاضمہ کو بہتر بناتا ہے۔ کھجور خون کی روانی نارمل رکھتی ہے۔ گائے کا دودھ جلد کو چمکدار بناتا ہے اور نیند کو اچھا کرتا ہے۔ بلڈ پریشر کو نارمل کرتا ہے، جلد کو خوبصورت اور ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ پانی کا زیادہ استعمال تھکن دور کرتا ہے اور نیند بہتر بناتا ہے۔
ہلدی نزلہ زکام سے بچاتی ہے اور بھوک بہتر بناتی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ دنیا میں آپ کی پرہیزگاری کا راز کیا ہے تو انہوں نے فرمایا، میں نے جان لیا کہ کوئی مجھ سے میرا رزق نہیں لے سکتا تو میرا دل مطمئن ہو گیا۔ میں نے جان لیا کہ کوئی دوسرا میرے لیے عمل نہیں کر سکتا تو میں عبادات میں مشغول ہو گیا۔ میں نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے باخبر ہے، چنانچہ مجھے شرمندگی ہوئی کہ اللہ سے حالت معیشت میں جا ملوں۔ میں نے جان لیا کہ موت میری طاق لگائے ہوئے ہے تو میں نے رب سے ملاقات کی تیاری شروع کر دی۔ ادرک شوگر کنٹرول کرتا ہے اور جسم کی گرمی بڑھاتا ہے۔ بادام خون کی روانگی اچھی اور ذہنی کمزوری ختم کرتا ہے۔ پالک استعمال کریں، یہ جسم میں آئرن بڑھاتا ہے اور دل کو قوت دیتا ہے۔ دہی نظام ہاضمہ کو بہتر بنا کر خون کا بہاؤ بہتر کرتی ہے۔ زیادہ چائے پینا ہڈیوں میں کیلشیم کم کر دیتا ہے۔ جن کو نیند کا مسئلہ رہتا ہو وہ چائے نہ پئیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان پر صبر کرے، جو کچھ میسر ہو اس میں سے انہیں کھلائے پلائے اور پہنائے، قیامت کے دن وہ اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جائیں گی۔ مسکراہٹ چہرے کا سبب سے سستا اور مفید میک اپ ہے۔ سادہ خوراک اور خوش رہنا لمبی عمر کی ضمانت ہے۔ ناشتہ نہ کرنا دن بھر کی سستی اور کمزوری کا سبب بنتا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز تشریف فرما تھے۔ ایک خاتون مشکیزہ اٹھا کر گزری، آپ نے اس سے مشکیزہ لے کر اپنے کندھے پر رکھا اور منزل تک چھوڑ آئے۔ ساتھیوں نے پوچھا، امیر المومنین اللہ آپ پر رحم کرے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا، میرا نفس خود سر ہونے لگا تھا، میں نے چاہا کہ اسے ذلت کا مزہ چکھاؤں۔ بڑی الائچی ایک چھوٹی سی چیز ہونے کے باوجود صحت کے حوالے سے بے شمار بڑے فائدے رکھتی ہے۔ اسے روزمرہ کی زندگی میں شامل کرنا آسان ہے اور اس کے صحت بخش اثرات بے مثال ہیں۔ یہ نہ صرف آپ کو مختلف بیماریوں سے بچانے میں مدد دیتی ہے بلکہ آپ کی مجموعی صحت کو بھی بہتر بناتی ہے۔ دل کی صحت کے لیے مفید بڑی الائچی کے دانے چبانے کے بعد 1 گلاس نیم گرم پانی پینا دل کی دھڑکن کو متوازن کرتا ہے، بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور ہارٹ اٹیک کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ قوت مدافعت میں اضافہ بڑی الائچی میں موجود طاقتور اینٹی آکسیڈنٹس جسم کی قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں۔ یہ جسم کو وائرل انفیکشنز جیسا کہ نزلہ زکام اور یہاں تک کہ کینسر جیسے موذی امراض سے بھی بچانے میں معاون ہے۔ منہ کے چھالے اور دانتوں کا درد منہ کے چھالوں یا دانتوں کی سوجن کی صورت میں بڑی الائچی کے چند دانے منہ میں رکھ کر چوسنے سے قدرتی آرام ملتا ہے۔ اس کا رس منہ کی جلن اور چھالوں اور درد کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ بھوک کی کمی کو دور کرے اگر آپ کے بچے کھانے سے کتراتے ہیں تو بڑی الائچی ان کے لیے بہترین حل ہو سکتی ہے۔ ان کے پسندیدہ جوس میں تھوڑا سا بڑی الائچی کا پاؤڈر شامل کرنے سے ذائقے پر کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہ ان کی بھوک بڑھانے میں حیرت انگیز طور پر مددگار ثابت ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، آدمی کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو عذاب اس کے قدموں کی طرف سے آتا ہے۔ پاؤں کہتے ہیں تو ہماری جانب سے نہیں جا سکتا۔ یہ ہم پر کھڑا ہو کر سورۃ ملک پڑھا کرتا تھا، پھر اس کے سینے یا شاید کہاں پیٹ کی طرف سے آتا ہے تو وہ کہتا ہے تو میری جانب سے داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے ساتھ سورۃ ملک پڑھا کرتا تھا، پھر اس کے سر کی طرف سے آتا ہے تو سر کہتا ہے تجھے میری جانب سے راستہ نہیں مل سکتا۔ یہ میرے ساتھ سورۃ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ یہ مانعہ یعنی بچانے والی ہے، عذاب قبر سے بچاتی ہے، اور یہ تورات میں بھی سورۃ ملک کے نام سے ہی تھی۔ جس نے اس کو رات میں ایک مرتبہ بھی پڑھ لیا، یوں سمجھو گویا کہ اس نے کثیر اور طویل تلاوت کی۔ کبھی کبھی زندگی میں سب کچھ بہت سست لگتا ہے، محنت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، لیکن نتائج نظر نہیں آتے، اور تب دل تھکنے لگتا ہے۔ مگر یاد رکھو، زندگی ہمیشہ اس وقت چیزیں دیتی ہے جب وہ ہمارے لیے تیار ہوتی ہیں، نہ کہ جب ہم ان کے لیے تیار ہوں۔ دوسروں کو کامیاب ہوتے دیکھ کر دل میں مایوسی آنا فطری ہے، لیکن ہر کسی کا وقت مختلف ہوتا ہے۔ کبھی کبھی دیر اصل میں حفاظت ہوتی ہے، تیاری ہوتی ہے، اور اللہ کی بہترین حکمت ہوتی ہے۔ جو وقت تمہیں روک رہا ہے، وہی وقت تمہیں سنوار بھی رہا ہے۔ اپنی زندگی پر وقت کی قید مت لگاؤ، انتظار کو بوجھ مت بناؤ، اسے موقع بنا لو۔ یہ وقت تمہیں کسی بڑے مقصد کے لیے تیار کر رہا ہے۔ صبر صرف خاموشی کا نام نہیں، بلکہ یہ یقین کا دوسرا نام ہے۔ اور یاد رکھو، صبر کبھی ضائع نہیں جاتا۔ جس شخص نے صبر کیا، اس کے لیے رب نے ایسا انعام رکھا ہے جو تصور سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے خدمت نبوی میں حاضر ہونا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آنے دو، وہ اپنے خاندان میں برا ہے۔ جب وہ آ کر بیٹھا تو آپ نے اس سے نہایت توجہ اور لطف و محبت سے باتیں فرمائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تعجب ہوا۔ جب وہ اٹھ کر چلا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو اس کو اچھا نہیں جانتے تھے، لیکن جب وہ آیا تو آپ نے اس سے لطف و محبت کے ساتھ گفتگو فرمائی۔ ارشاد ہوا کہ عائشہ، بدترین آدمی وہ ہے جس کی بد اخلاقی سے ڈر کر لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ زوجین ایک دوسرے کے لیے راحت و سکون اور ایک دوسرے کو تحفظ دینے والے ہوتے ہیں۔ محبت، حسن سلوک کے ساتھ زندگی کا سفر آگے بڑھتا ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، جسے اپنے ہمسفر سے ویسا ہی پیار، توجہ اور تحفظ درکار ہوتا ہے جو چھوٹی عمر میں چاہیے ہو۔ اس سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، ذہن و قلب کو ایک سکون میسر رہتا ہے کہ ہے کوئی ایسا جو مجھے بکھرنے نہیں دے گا۔ لیکن آپ کے پاس ٹراماز اکثر یہ خوبصورت لمحات آپ سے چھین لیتے ہیں۔ شادی سے پہلے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے مزاج پر کام کریں، تاکہ آنے والی زندگی میں نہ اپنے لیے اور نہ اپنے زوج یا زوجہ کے لیے مسائل کا باعث بنے۔ حضرت عروہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے سامنے پوری 70,000 کی رقم خدا کی راہ میں دے دی اور دوپٹے کا گوشہ چھاڑ دیا۔ امیر معاویہ نے 1,00,000 درہم بھیجے۔ شام ہوتے ہوتے ایک حبہ بھی پاس نہ رکھا، سب محتاجوں کو دے دیا۔ حضرت عائشہ نے اتفاق سے اس دن روزہ رکھا تھا۔ لونڈی نے عرض کی، افطار کے سامان کے لیے تو کچھ رکھنا تھا۔ فرمایا کہ تم نے یاد دلایا ہوتا۔ ایک دفعہ اور اسی قسم کا واقعہ پیش آیا۔ روزے سے تھیں، گھر میں ایک روٹی کے سوا کچھ نہ تھا۔ اتنے میں ایک سائلہ نے آواز دی۔ لونڈی کو حکم دیا کہ وہ ایک روٹی بھی اس کی نذر کر دو۔ عرض کی کہ شام کو افطار کس چیز سے کیجیے گا؟ فرمایا یہ تو دے دو۔ شام ہوئی تو کسی نے بکری کا سالن ہدیۃً بھیجا۔ لونڈی سے کہا، دیکھو یہ تمہاری روٹی سے بہتر چیز خدا نے بھیجی ہے۔ اپنے رہنے کا مکان امیر معاویہ کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ قیمت جو آئی وہ سب راہ خدا میں صرف کر دی۔ آج کل ہاتھ اور پاؤں کی جلن کی شکایات عام ہوتی ہیں۔ بعض اوقات یہ مسئلہ سردیوں میں بھی جاری رہتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ ٹھنڈی غذائیں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔
दरअसल ये मसला जिगर की कमज़ोरी की वजह से होता है। जिगर की कमज़ोरी की वजह से साफ खून नहीं बनता, चिड़चिड़ापन ज़्यादा रहता है और दिन के औकात में भी नींद का बहुत गलबा रहता है। हाथों और पाँव की जलन से बचने के लिए 100 ग्राम खुश्क आंवला, 50 ग्राम देसी अजवाइन, 50 ग्राम नौशादर, 50 ग्राम कलौंजी, 50 ग्राम तुखम कासनी और 50 ग्राम खुश्क अदरक को अच्छी तरह साफ करके नहायत बारीक पीस लें। बाहम मिलाकर किसी बोतल में महफूज कर लें। बोतल का ढक्कन सख्ती से बंद हो ताकि दवा नमी से महफूज रहे। खाने के बाद आधा चाय का चम्मच दवा थोड़े से पानी के साथ इस्तेमाल करें। खून की कमी और हाथ पाँव की जलन दूर करने में ये नुस्खा मुफीद साबित होगा इंशाअल्लाह। जो शख्स अपने जज्बात को दबाकर ज़िंदगी गुजारने लगता है वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर से मरने लगता है। क्या आप जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी आपको अंदर ही अंदर तबाह कर रही है? ज़्यादातर लोग अपनी कमज़ोरियों से भागते हैं, मगर हकीकत ये है कि जो चीज़ नज़रअंदाज की जाए वही सबसे ज़्यादा तबाह करती है। जैसे अगर आप हद से ज़्यादा लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं तो ये कमज़ोरी आपको अंदर से थका देगी और आखिरकार आप खुद को खो बैठेंगे। जिस दिन आपने कमाना शुरू कर दिया, माँ बाप का पैसा पानी की तरह बहाना छोड़ देंगे। जिस दिन अपनी कमाई से अपने कपड़े, जूते और घरेलू सामान खरीदना शुरू कर दिया, उस दिन से गुस्से में आकर गिलास, मोबाइल और घर की चीज़ें नहीं तोड़ेंगे। जिस शाम आप बाहर से कमाकर घर वापस लौटेंगे, उस पहर दिन भर सोने वालों, फारिग रहने वालों और आराम से बैठकर खाने वालों के शिकवे हैरत से सुनेंगे और उनसे वही बात कहेंगे जो वालिदैन कहते हैं, अभी तुमने सख्तियाँ देखी ही कहाँ हैं, सब बैठे बिठाए मिल रहा है, शुक्र अदा किया करो। उस दिन आपको मालूम होगा कि आसानी से मिल जाने वाला रिस्क, घर की छत और पैरों की ज़मीन बहुत बड़ी नेमतें होती हैं। उस दिन शुक्र अदा करना सीखेंगे। और जिस दिन आपने 4 बंदों की जिम्मेदारी संभाली, उस दिन ये जान जाएंगे कि दाने दाने की क्या अहमियत होती है। फिर आप ये ख्वाहिश या दुआ किया करेंगे कि अगर आपकी औलाद या ख़ानदान थोड़ा सा समझदार हो जाए तो आप पर से बेजा फरमाइशों का बोझ कम हो सकता है। तो जो कल होना है वो आज से करना शुरू करें। रिस्क, घर, वालिदैन और अपनी नेमतों की कदर करना शुरू कर दें। ख्वाहिशों को महदूद करना और अपना बोझ खुद से उठाना शुरू कर दें। अगर जिस्म में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है या पुरानी से पुरानी शुगर हो तो उसके लिए मुफीद नुस्खा, शुगर लेवल ख्वाह 300 से 400 के दरमियान हो, सिर्फ 10 दिनों में ही जिस्म से शुगर ख़त्म कर देगा। ब्लॉकेज दूर, इम्यूनिटी को बढ़ाती है, इन्फेक्शन दूर, शुगर कंट्रोल, इंसुलिन बनाएगा। ये नुस्खा कब्ज़ दूर करेगा, जिस्म में एनर्जी बनाए, सुस्ती को भगाएगा, हड्डियों को मजबूत बनाए, हड्डियों, घुटनों और कमर के दर्द को ख़त्म कर देगा। अज्जा नुस्खा और तरकीब तैयारी: पानी खालिस 2 गिलास, मेथी दाना 1 बड़ा चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, दालचीनी 2 चुटकी, तुलसी के 4 पत्ते, इलायची 2 अदद और लौंग 2 अदद। मज़कूरा अशिया 2 गिलास पानी में उबाल कर ठंडा करें और हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करें। जैतून का तेल जिस्म पर लगाने से जिस्म 40 दिन तक शैतान से महफूज रहता है। तहकीक से साबित हुआ है कि जब इंसान मुस्कुराता है तो उससे असाबी तनाव की शिद्दत कम हो जाती है और दिल पर दबाव भी नहीं होता। अगर जैतून का तेल नाक में लगाया जाए, इससे मोटापा कम हो जाएगा, जिल्द चमकदार हो जाएगी, नज़र तेज़ हो जाती है, कानों के तमाम मसाइल हल हो जाते हैं, बालों की खुश्की दूर हो जाएगी, जोड़ों के दर्द में भी आराम मिलेगा, जवानी कायम रहेगी और 3 दिन में आपको नताइज मिल जाएंगे। हमेशा जवान नजर आना चाहती हैं तो खीरा खाओ, रंग गोरा करना चाहती हैं तो दही में बादाम डालकर खाओ, 16 साल वाला चेहरा करना चाहती हैं तो बंद गोभी खाओ। शुगर के मरीज लोग लहसुन इस्तेमाल करें,
یہ بدن میں انسولین کی مقدار میں توازن رکھتا ہے۔ عورتوں میں خون کی کمی ہو جائے تو ان کو روزانہ کھجور کھلائیں۔ دولت مند کر دینے والی عورت کے چہرے پر 3 نشانیاں ہوں گی: کان چھوٹے، آنکھیں موٹی اور ماتھا بڑا ہوگا۔ سفیدے کے پتے چبانے سے 50 سال تک زکام نہیں ہوتا۔ دھندلا پن نظر آنے لگا ہو یا سنائی کم دینے لگا ہو، آنکھوں میں زیتون کے تیل سے آنکھوں کا مساج کریں۔ دھندلی نظر بجلی سے بھی تیز ہو جائے گی۔ کانوں کا بہرا پن ختم ہو جائے گا۔ کھیرا کھایا کرو، اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ چاول کھانے کے بعد دودھ نہ پئیں۔ اگر سنائی دینے میں رکاوٹ ہو تو کانوں کو اچھی طرح سے صاف کر کے نیم گرم ناریل کے تیل کا 1 قطرہ کانوں میں ڈالو۔ سورج مکھی کے پھول کا تیل آنکھوں میں ڈالنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ معدے اور جسم کی گرمی سے جان چھڑوانی ہے تو سونف والا پانی پیا کرو، اس سے معدہ ٹھنڈا رہے گا۔ دماغی کمزوری کے لیے اخروٹ اور کشمش ہم وزن لے کر روزانہ صبح نہار منہ کھائیں، حافظہ تیز ہو جائے گا۔ الرجی کا مسئلہ ہونے لگے تو فوراً دہی کے اندر کھیرا ڈال کر کھا لیں، ہر قسم کی الرجی سے نجات مل جائے گی۔ قبض ہو تو مکھن میں زیرہ ڈال کر کھا لو، قبض ختم ہو جائے گی۔ کیلا کینسر سے بچاؤ کے لیے بہت مفید ہے، اس کا استعمال کینسر کے مریض ضرور کیا کریں۔ سیب کھانے سے پہلے اس کو سونگھ لینا ہر بیماری سے شفا ہے۔ ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر زیتون کا ہلکا سا تیل لگا کر آنکھوں کے باہر کی طرف مالش کریں۔ آنکھوں کے گرد ہلکے دور ہو جاتے ہیں۔ طنز اور بحث سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ کالے چنے وزن کم کرنے کے لیے بہت مفید ہیں۔ کالے چنے کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ جس کی بیٹیاں ہوتی ہیں اس کی زندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ بانجھ عورت گڑ کے ساتھ روٹی کھائے، یہ بہت مفید ہے۔ بالوں پر تلوں کا تیل لگانے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ فاختہ کے انڈے کھانے سے عقل بڑھ جاتی ہے۔ اب قبض نہیں ہوگی۔ ہریٹ سیاہ چھوٹی، بادام کی گری 25 گرام، دونوں کو اچھی طرح پیس کر 50 گرام شہد میں ملا کر صبح و شام 1/4 چمچ کھائیں اور قبض اور بواسیر کے لیے بے حد مفید ہے۔ حافظہ زبردست کرنا ہے تو تھوڑی سی کالی مرچ اور 3-4 بادام لے کر پیس لیں اور نہار منہ کھائیں۔ کچھ ہی دنوں میں قوت حافظہ تیز ہو جائے گا۔ جو عورت ناف میں ادرک رکھ کر سوئے گی وہ کبھی موٹی نہیں ہوگی۔ 40 سال میں 20 سال جیسا دکھنا چاہتے ہو تو منہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگا دیا کریں۔ آواز بیٹھ جائے تو سونف کا دانہ چوس لو، فوری افاقہ ہوگا، آواز اسی وقت کھل جائے گی۔ سونف کا زیادہ استعمال آنکھوں کی بینائی تیز کرتا ہے۔ شکر اور سونف ہم وزن لے کر اسے کوٹ لیں۔ سر کے چکر دور کرنے کے لیے 1 چمچ پانی کے گلاس میں لے لیں۔